کبھی کبھی خلا میں سب سے خوفناک چیز کوئی مخلوق نہیں ہوتی بلکہ خاموشی ہوتی۔ مارچ 1989 میں سوویت یونین کا ایک اسپیس کرافٹ مریخ کے پراسرار چاند فوبوس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مشن کامیاب دکھائی دے رہا تھا، تصاویر آ رہی تھی، سگنلز بھی موصول ہو رہے تھے۔ ڈیٹا مسلسل زمین تک پہنچ رہا تھا، پھر اچانک ٹرانسمیشن رک گئی، ٹیلی میٹری کرپٹ ہونے لگی اور چند ہی لمحوں بعد خاموشی چھا گئی۔ ایک ایسی خاموشی جس کی مکمل ایکسپلینیشن آج تک موجود نہیں۔ یہاں اصل مسٹری صرف اسپیس کرافٹ کا غائب ہونا نہیں تھی، بلکہ وہ آخری تصاویر تھی جن میں کچھ ایسا دکھائی دیا جس نے پوری دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی۔ ایک لمبا، سیاہ اور غیر معمولی سا سایہ۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ صرف کیمرہ گلچ تھا، اور کچھ نے کہا شاید وہاں واقعی کچھ اور بھی موجود تھا۔ 1990s کے مشہور رسالے اومنی اور پاپولر سائنس اور مختلف UFO ڈاکومنٹریز میں بھی انہی تصاویر پر بحث ہونے لگی۔ یہ ہے کہانی فوبوس، مریخ کے خوفناک چاند کی۔ کہانی آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کر لیں جو میرے لیے انرجی سورس بنتا ہے۔ جی ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر سکیں۔ چیپٹر 1، انسان ہمیشہ ہی آسمان کی طرف کیوں دیکھتا رہا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس نہ ٹیلیسکوپ تھا، نہ سیٹلائٹس اور نہ ہی ماڈرن سائنس، تب بھی وہ رات کے آسمان کو گھورتا تھا۔ قدیم مصری تہذیب کے معبد ہوں، مایا سویلائزیشن کی آبزرویٹریز ہوں یا بیبلون امپائر کے فلکیاتی ریکارڈز، سب ایک ہی سوال سے آبسیسڈ تھے: آخر آسمان میں کیا ہے؟ تاریخ دانوں کے مطابق بیبلون ایسٹرونامرز تقریباً 1800 BC سے سیاروں کی موومنٹس ریکارڈ کر رہے تھے، جبکہ مایا سویلائزیشن ایکلپس کی حیران کن حد تک ایکوریسی کے ساتھ پریڈکشن کرتی تھی۔ کچھ تھیوریز کے مطابق مصر کے اہرام جیزا کو اورائن کانسٹیلیشن کے ستاروں کے مطابق الائن کر کے بنایا گیا تھا۔ گویا قدیم انسان ہزاروں سال پہلے بھی آسمان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، اور کچھ سمجھتے تھے کہ ستارے ان کے خداؤں کی آنکھیں ہیں، کچھ یقین رکھتے تھے آسمان میں دوسری مخلوقات بھی آباد ہیں، اور کچھ کے لیے رات کا آسمان خوف کی علامت تھا، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک چیز سے ڈرتا ہے، وہ ہے اننون۔ وقت گزرتا گیا اور پہلی بار انسان نے واقعی خلا میں قدم رکھ دیا، لیکن جتنا ہم یونیورس کے قریب گئے اتنا ہی احساس ہوا کہ ہم ابھی تک اسے سمجھ ہی نہیں سکے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں واقعی اکیلے ہیں؟ چیپٹر 2، مارس ایک مردہ دنیا یا دفن شدہ راز۔ آج کا مارس خاموش ہے، سرد ہے، خشک ہے اور ویران بھی، لیکن اربوں سال پہلے شاید زمین جیسا تھا۔ وہاں دریا بہتے تھے، سمندر موجود تھے اور بارشیں بھی برستی تھیں، اور شاید زندگی بھی موجود تھی۔ وائکنگ 1، کیوریوسٹی روور اور پرزرونس روور سے ملنے والے جیولوجیکل ایویڈنس اس پاسبلٹی کو مزید مضبوط کرتے ہیں کہ شاید مریخ پر کبھی لیکوڈ واٹر موجود تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پھر وہ گیا کہاں؟ مارس کا میگنیٹک فیلڈ کمزور پڑ گیا، سولر ونڈز نے آہستہ آہستہ اس کے ایٹماسفیئر کو چھین لیا، جس کے سبب پانی بخارات بن کر اڑ گیا اور ایک زندہ دنیا ویران قبرستان بن گئی۔ لیکن یہاں ایک خوفناک پاسبلٹی موجود ہے۔ اگر کبھی وہاں لائف موجود تھی تو کیا وہ مکمل ختم ہو گئی، یا پھر کیا اس کے آثار آج بھی وہاں کہیں موجود ہیں اور محفوظ ہیں؟ اور یہی سوال انسان کو مارس اور اس کے عجیب سے چاند فوبوس کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر 3، فوبوس، خوف کا چاند۔ اگر آپ مریخ کی سرفیس پر کھڑے ہوں تو آسمان میں ایک عجیب منظر دکھائی دے گا، ایک بے ترتیب زخموں سے بھرا کالا چاند فوبوس۔
ایس ایف ہال نامی امریکی اسٹرونومر نے 1877 میں اس مون کو ڈسکور کیا تھا۔ یہ ہمارے چاند کی طرح آہستہ حرکت نہیں کرتا، بلکہ صرف تقریباً 7 گھنٹے اور 40 منٹ میں مریخ کا ایک پورا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ یہاں ریفرنس کے طور پر بتاتا چلوں کہ ہمارے چاند کو زمین کا ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 28 دن لگتے ہیں۔ یونانی میتھولوجی میں فوبوس کا مطلب ہے خوف، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نام اس مون پر پرفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ فوبوس سولر سسٹم کے عجیب ترین مونز میں سے ایک ہے۔ یہ مکمل گول نہیں ہے، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے ایسٹرائڈ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی سرفیس پر جائنٹ کریٹرز موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا ہے سٹکنی کریٹر، اتنا بڑا کہ لگتا ہے جیسے پورا چاند ہی ٹوٹنے کے قریب ہو۔ لیکن اصل مسٹری کریٹر نہیں ہے، بلکہ وہ عجیب پیرالل گرووز ہیں، یعنی وہ لمبی لمبی نالیاں جو اس کی سطح پر سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ مارس کی گریوٹی کا اثر ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق یہ مون قدرتی نہیں ہے، یہ کسی اینشنٹ ایلین سٹرکچر کا حصہ ہو سکتا ہے، ایک جائگینٹک آرٹیفیشل آبجیکٹ جو ہزاروں سالوں سے مریخ کے گرد آربٹ کر رہا ہے۔ اور یہ دعویٰ سائنس فکشن سا لگتا ہے، لیکن کہانی یہاں سے ایک عجیب موڑ لینے والی ہے۔ چیپٹر 4 ہالو مون تھیوری۔ یہ دور ہے 1960s کا، جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین نہ صرف زمین پر ایک دوسرے سے مد مقابل تھے، بلکہ یہ مقابلہ خلا میں بھی جاری تھا۔ اسی دوران آیوسف شکلووسکی سمیت کچھ سوویت ایسٹرونومرز نے فوبوس کے بارے میں ایک عجیب کیلکولیشن نوٹس کی۔ اس کی حرکت کچھ ان یوزول تھی، اور ساتھ ہی اس کی ڈینسٹی بھی کچھ سٹرینج تھی۔ اور پھر ایک شاکنگ تھیوری سامنے آئی، کیا فوبوس اندر سے خالی ہے؟ کیا یہ چاند قدرتی نہیں بلکہ ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید یہ ایک اینشنٹ ایلین اسٹیشن ہے، ایک ابنڈنٹ اسپیس ایئر کرافٹ جو لاکھوں سالوں سے خاموشی کے ساتھ مریخ کے قریب گھوم رہا ہے۔ ماڈرن سائنس اس تھیوری کو قبول نہیں کرتی۔ زیادہ تر ریسرچرز کے مطابق فوبوس ایک ربل پائل مون ہے، یعنی کہ بکھری ہوئی چٹانوں کا ایک کمزور سا مجموعہ۔ لیکن پھر بھی ایک سوال آج تک زندہ ہے، اگر یہ صرف ایک عام مون ہے تو یہ اتنا ان یوزول کیوں ہے؟ چیپٹر 5 وہ مشن جو واپس کبھی نہیں آیا۔ 1989 میں سوویت یونین نے فوبوس 1 اور فوبوس 2 کے نام سے 2 اسپیس کرافٹس لانچ کیے۔ اس مشن کا مقصد تھا مارس اور فوبوس کو قریب سے سمجھنا، لیکن انفارچونیٹلی یہ مشن آغاز سے ہی ڈیزاسٹر ثابت ہوا۔ فوبوس 1 کو مشن کنٹرول کی جانب سے ایک غلط کمانڈ بھیج دی گئی، اور اس نے اپنے سولر پینلز سورج سے ہٹا لیے، جس کے سبب یہ اسپیس کرافٹ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اب تمام امیدیں فوبوس 2 سے وابستہ تھیں۔ شروع میں مشن کامیاب چل رہا تھا، تصویریں آ رہی تھیں، ڈیٹا بھی موصول ہو رہا تھا۔ اسپیس کرافٹ آہستہ آہستہ فوبوس مون کے قریب پہنچ رہا تھا۔ پھر ایسا واقعہ ہوا جس کی امید کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ دور ہے مارچ 1989 کا، جب مشن کنٹرول میں انجینئرز سگنل مانیٹر کر رہے تھے۔ تبھی اچانک بظاہر بغیر کسی وجہ کے ٹیلی میٹری رکنے لگی، سگنلز ویک ہونے لگے، ڈیٹا کرپٹ ہونے لگا، اور پھر چھا گئی خاموشی۔ 27 مارچ 1989 کو فوبوس 2 سے آخری رابطہ ہوا۔ بعد میں ٹاس نے رپورٹ کیا کہ اسپیس کرافٹ کے اورینٹیشن کنٹرول سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، لیکن مشن ختم ہونے سے ذرا دیر پہلے کچھ تصاویر ارتھ تک پہنچ چکی تھی، اور انہی تصاویر نے فوبوس کو ایک عالمی مسٹری میں بدل دیا۔ ایک فریم میں اس چاند کے قریب ایک عجیب الیپٹیکل شیڈو دکھائی دے رہا تھا، جو بہت لمبا، غیر معمولی اور بظاہر اسپیس کرافٹ کے بہت قریب موجود تھا۔ کانسپریسی تھیورسسٹ فوراً متحرک ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا یہ ایک یو ایف او تھا، اور اسی نے سوویت پروب کو ڈسٹروائے کیا ہے۔ یہ تھیوری پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ٹی وی پر نشر ہونے والے انسالوڈ مسٹریز جیسے شوز اور بعد میں اینشنٹ ایلین جیسے پروگرامز نے بھی
اس مسٹری کو مزید مشہور کیا اور پہلی بار فوبوس صرف ایک چاند نہیں رہا بلکہ وہ ایک پاسبل ایلین مسٹری بن چکا تھا۔ چیپٹر 6 حقیقت یا کچھ اور۔ بعد میں سائنسدانوں نے تصاویر کا ڈیٹیلڈ انالیسس کیا اور ان کے مطابق انفراریڈ کیمرا سسٹم میں گلیچز تھے، ٹرانسمیشن کرپٹڈ تھی اور ویژول آرٹیفیکٹس بھی کئی جگہوں پر موجود تھے، یعنی مسٹری شیڈو زیادہ ممکنہ طور پر امیج ڈسٹورشن تھا۔ لیکن یہاں ایک عجیب حقیقت موجود ہے، کانسپریسی تھیوریز ہمیشہ ایویڈنس سے زندہ نہیں رہتی بلکہ انسرٹینٹی ان کو زندہ رکھتی ہے، اور فوبوس مشن میں انسرٹینٹی تو بہت تھی۔ آخر ایک ایڈوانس اسپیس کرافٹ اتنی اچانک کیوں فیل ہوا؟ کیوں سگنلز بغیر وارننگ کے ختم ہو گئے؟ اور کیوں آج بھی کچھ لوگ اس واقعے کو مکمل طور پر ایکسپلین شدہ نہیں مانتے؟ شاید اسی لیے کیونکہ انسان مسٹریز کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ چیپٹر 7 مارس فیسز مونولیتھس اور انسانی دماغ۔ مارس اور فوبوس پر کئی سٹرینج سٹرکچرز کی تصاویر سامنے آتی رہی ہیں، جن میں سب سے مشہور ہے فیسز آن مارس۔ پہلی تصاویر میں یہ واقعی ایک انسانی چہرے جیسا لگتا تھا۔ 1990s میں رچرڈ سی ہاگلینڈ نے اسے ایلین سویلائزیشن کا ممکنہ ایویڈنس بھی قرار دے دیا تھا۔ ایک بار پھر اس دور کے میگزینز اور میڈیا پر تھیوریز پھیل گئی، ایلین ریونز، ایشینٹ سویلائزیشن، لاسٹ اسٹرکچرز۔ لیکن بعد میں مارس گلوبل سرویئر کی ہائی ریزولوشن تصاویر نے دکھایا کہ وہ صرف ایک عام سی پہاڑی فارمیشن تھی، لیکن پھر بھی انسانی دماغ پیٹرنز تلاش کرتا ہے، بادلوں میں شیپس، پہاڑوں میں چہرے اور کیاس میں میننگ۔ اس فینومینا کو کہتے ہیں پیریڈولیا۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ کیا ہر مسٹری صرف ایلوژن ہوتی ہے یا کچھ مسٹریز واقعی ان آنسرڈ ہیں؟ فائنل چیپٹر اصل سوال۔ آج بھی اسپیس ایجنسیز فوبوس میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ جاپان کی اسپیس ایجنسی جیکسا کا مشن مارشین مون ایکسپلوریشن اسی چاند کے سیمپلز کو زمین پر لانے کے لیے بنایا جا رہا ہے، جو کہ ایکسپیکٹڈلی اسی سال یعنی 2026 میں روانہ کر دیا جائے گا۔ شاید آنے والے سالوں میں ہم پہلی بار جان سکیں گے کہ فوبوس صرف ایک مردہ پتھر ہے یا پھر مریخ کی گم شدہ تاریخ کا خزانہ۔ لیکن شاید اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ایلینز نہیں بلکہ خود انسان ہے، کیونکہ جتنا ہم یونیورس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ابھی آغاز میں ہیں، اور شاید کسی دور دراز دنیا میں کوئی اور مخلوق بھی اپنے آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوچ رہی ہوگی کہ کیا ہم اکیلے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اپنے خیال کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، فوبوس آرٹیفیشل ہے یا پھر قدرتی؟ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ یہ کہانی سن سکیں۔ نئی مسٹری ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خلا کی طرف دیکھتے رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔